السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم نے باب نمبر 5 شروع کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام اسلامی معاشرہ۔ اس کے ہم نے لانگ کویسچنس پڑھ لیے، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز پڑھ لیے، اور آج ہم فل کے شارٹ کویسچنس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مطلب فل یہ پورے باب کے۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کویسچن نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کا مفہوم بیان کیجیے۔ اسلامی معاشرے کا ہیڈنگ دیں گے اسلامی معاشرے کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے لکھیں گے معاشرے کے معنی ہے مل جل کر رہنا، ایسے افراد کے مجموعے کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے جو عقائد اسلامی پر پختہ ایمان و یقین رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے کویسچن نمبر 2، اسلامی معاشرے کی امتیازی خصوصیات تحریر کیجیے۔ امتیازی خصوصیات دیکھ لیں: نظریاتی معاشرہ، عالمگیر معاشرہ، اخوت و مساوات، اثار و قربانی، عدل و احسان، اتحاد و تنظیم، اعتدال، تحمل و رواداری۔ صلح رحمی سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح پہلے صلح رحمی لکھیں گے جس طرح یہاں لکھا ہوا، پھر نیچے یہ لکھیں گے صلح رحمی سے مراد رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں قرآن مجید میں رشتہ داروں کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ قرآنی الفاظ اب دیکھیں، ذوی القربہ اور ذو الارحام یعنی قریبی رشتہ دار۔ کویسچن نمبر 5 دیکھیں، قرابت داری کے بارے میں قرآنی حکم لکھیں۔ قرآنی حکم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور انہوں نے اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو مال دیا۔ اور آگے نمبر 2 پہ دیکھیں، فآتی ذی القربہ حقہ ہو، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 6 دیکھیں، قاطع رحم کے بارے میں حدیث پاک میں کیا حکم آیا ہے؟ اس کا ترجمہ دیکھیں، قاطع رحم جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کویسچن نمبر 7 ہے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق لکھیے، پھر اسی طرح نمبرنگ میں ہم لکھ دیں گے: حسن سلوک، نمبر 2 مالی امداد، نمبر 3 روحانی اخلاقی تربیت، نمبر 4 وراثت میں حصہ، صلح صفائی کی تلقین اور قطع رحمی کی ممانعت، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے۔ آگے ہے ہمسائے کا مفہوم بیان کیجیے۔ مفہوم دیکھیں، ہمسایہ ایک سایہ میں رہنے والا یعنی پڑوسی۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، حدیث میں ہمسائیگی کی حد کیا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمسائیگی کی حد کتنی ہے؟ 40 گھر تک، ٹھیک ہے، یعنی اپنے سے ارد گرد 40 گھر۔ ہمسائے کی اقسام بیان کیجیے۔ ہمسائے کی اقسام ہے، نمبر 1 پہ دیکھیں، ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، دوسرا وہ ہمسایہ جو رشتہ دار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، جو نہ رشتہ دار ہو نہ پڑوسی، ٹھیک ہے۔ ہمسایوں کے حقوق لکھیں۔ پہلے ہم نے تھے رشتہ داروں کے حقوق میں لکھنے تھے، ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کے حقوق حسن سلوک ہے، اظہار ثانی کی ممانعت ہے، عزت و تکریم ہے، عزت مال اور جان کی حفاظت ہے۔ ہمسائے سے حسن سلوک پر ایک آیت قرآنی لکھے، اور ہمسایہ رشتہ دار سے حسن سلوک کرو۔ ہمسائے سے حسن سلوک پر ایک حدیث لکھو، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، جو شخص، اگر آپ نے، بلکہ یہ ایزی ہے، آپ اس حدیث کو یاد کر لیں، من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، ٹھیک ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کی عزت کرے۔ شہریوں کے حقوق کیا ہیں؟ شہریوں کے حقوق پھر لکھیں گے آگے، معاشرتی حقوق، ٹھیک ہے۔ معاشرتی حقوق میں اب کیا آ جاتے ہیں؟ زندگی، عزت، مال اور تعلیم کا حق۔ یہ کن میں آگے ہیں؟ معاشرتی حقوق میں۔ مذہبی، شہریوں کے مذہبی حقوق دیکھ لیں تو اس میں مذہبی حقوق کی اسی طرح ہے، نمبرنگ سائڈ پہ مارکر سے آپ نے اسے لکھنا ہے، معاشرتی حقوق، مذہبی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق۔ آگے بال پوائنٹ سے آپ نے، یا آپ کے پین ہے انک والا، ٹھیک ہے، آپ اس سے آپ نے کرنا ہے عقیدے کی آزادی اور حق کی عبادت گاہ اور دینی تعلیم کا حق۔ معاشی حقوق میں اسی طرح لکھے، کاروبار اور روزگار کا حق، پیشے اور معاشی کفالت کا حق اور حق ملکیت۔ سیاسی حقوق کیا ہیں؟ اظہار رائے کی آزادی، عدل و انصاف، محاسبے، تنقید کا حق، حکومتی امور میں شرکت۔ شہریوں کے فرائض یا اچھے شہری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اب شہریوں کے فرائض یا اچھی شہری کی خصوصیات دیکھ لیں: قانون کا احترام، ریاست سے وفاداری، اطاعت، مالی واجبات کی ادائیگی، رائے کا صحیح استعمال، دوسروں کے حقوق کا تحفظ، احساس ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ ریاست کا مفہوم بیان کیجیے۔ ریاست کا مفہوم دیکھ لیں آپ، ریاست ایسے ادارے کا نام ہے جس میں علاقہ، آبادی،
تنظیم اور اقدار اعلیٰ کے 4 عناصر موجود ہوں۔ اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جو اپنے معاملات کو نظریہ اسلام کے مطابق چلانے کا عزم کرے۔ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کی ضروریات و فرائض بیان کیجیے۔ ضرورت اور فرائض کی ہیڈنگ دیں گے، پھر یہاں پہ آگے جواب ہے اس کا۔ اسلامی نظام کا قیام، مساوات و عدل، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، امن و امان قائم کرنا، نظام صلاحت کا قیام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلامی ریاست کی امتیازی خصوصیات تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کی امتیازی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ حاکمیت الہیہ، ٹھیک ہے، عدل و مساوات، کفالت عامہ، شعوریت۔ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے حکمران کے اوصاف بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، یعنی خوبیاں، حکمران کے اوصاف دیکھ لیں، یعنی حکمران کے خوبیاں دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہونا، تقوی اسلامی کردار، علمی و جسمانی صلاحیت، عدل و انصاف۔ پھر آگے دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھیں، حقوق اللہ سے مراد اللہ کے وہ حقوق جو بندوں کے ذمے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اور اب حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق، بندوں کے وہ حقوق جو دوسرے بندے کے ذمے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا انسانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ذمے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، یعنی بندوں کے حقوق۔ زمیوں کے 2 حقوق لکھیں، جان و مال کی حفاظت، عبادت خانوں کی حفاظت۔ شہری سے کیا مراد ہے؟ شہری سے مراد وہ شخص ہے جو ریاست کا مستقل فرد ہے، جسے اس ملک کی شہریت حاصل ہو اور اسے اس ملک کے تمام سیاسی، معاشی، قانونی، مذہبی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں۔ ان کے بدلے میں وہ کچھ فرائض بھی ادا کرتا ہو، خواہ وہ دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہائشی ہو۔ زکوٰۃ کے 2 فوائد تحریر کریں، امداد باہمی سرمایہ کاری میں اضافہ، تزکیہ نفس و مال، عذاب جہنم سے نجات۔ ٹھیک ہے، شہری کے 2 فرائض لکھیں، قانون پر عمل، ٹیکس کی ادائیگی، ملکی دفاع، اجتماع مفاد کو ترجیح دینا۔ حقوق کی اقسام لکھیں، حقوق کی 2 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ شہری کے 2 معاشی اور سیاسی حقوق کو واضح کیجیے۔ شہری کے 2 معاشی اور 2 سیاسی حقوق کون کون سے؟ پہلے شہری کے 2 معاشی حقوق دیکھتے ہیں، ملکیت کا حق اور وسائل معاشی مہیا کرنا۔ شہری کے 2 سیاسی حقوق یہ ہیں، رائے دینے کا حق اور شخصی آزادی۔ ارسطو نے شہری کی کیا تعریف کی ہے؟ ارسطو کے مطابق شہری سے مراد وہ شخص ہے جو کسی ملک یا ریاست کے دستور قانون کو تسلیم کرے اور اس کا باقاعدہ رکن ہو، خواہ وہ گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں ہو، مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ٹھیک ہے، ریاست کے عناصر اربع لکھیں، آبادی، علاقہ، حکومت، اقدار۔ عناصر اربع یعنی 4 عناصر۔ ٹھیک ہے، آبادی دیکھ لیں، ریاست کے لیے آبادی کا وجود نہایت ضروری ہے۔ علاقہ دیکھیں، علاقہ ریاست کے قیام کے لیے علاقہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت دیکھیں، حکومت ریاست یا علاقے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے حکومت نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اقدار اعلیٰ دیکھیں، ملک میں نظم و نسق پیدا کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے اقدار اعلیٰ ضروری ہے۔ زمیوں کے 2 حقوق بیان کیجیے۔ زمیوں کے مندرجہ ذیل 2 حقوق ہیں، زمیوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ زمیوں کو اپنے مذہب اور دین کے مخصوص طریقے پر عبادت کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 32 دیکھیں، رشتہ داروں کے 2 حقوق لکھیں، تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شہری کی تعریف کیجیے، ایسا انسان جو برضا و رغبت اور دل کی خوشی سے کسی معاشر، ریاست یا حکومت کے قواعد و ضوابط کو قبول کر کے اس کی رکنیت اختیار کرے، خواہ وہ گاؤں، قصبہ یا شہر میں رہتا، وہ اصطلاح میں شہری کہلائے گا۔ قوم اور امت کا فرق بتائیے۔ قوم سے مراد جدید زمانے میں ایسے لوگوں کی جماعت ہے جن کی زبان، رنگ، نسل یا معاشی معاہدات اور طریقے حکومت مشترک ہوں۔ ٹھیک ہے، اور امت سے مراد وہ گروہ یا جماعت ہے جو کسی نبی پر ایمان لا کر اس کی شریعت پر چلیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کے لانگ کویسچنس کے حساب سے اسے پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ باب کو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کلاس یہ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔